قصوری صاحب، یہ پورا سیکیورٹی پیراڈائم لگتا ہے چینج ہو گیا. 8 منٹ کی ایریل جو بیٹل ہوئی ہماری، اور دین جو قطر پہ حملہ ہوا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ اور اس میں ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو ہمارا اتحاد ہوا ہے یا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ، تو کیا ایک یہ جو آپریشن سندور وغیرہ اب یہ رول آؤٹ کر سکتے ہیں ہم، اور پورا ایک سیکیورٹی کا نیا جو اتحاد بن رہا ہے یہ بغیر کسی رکاوٹ کے بن پائے گا جناب قصوری صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس اینالائز تھنگس، بریک دم انٹو پیسز، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 ڈے وار تھی پاکستان انڈیا کے درمیان، میں نے تو خیر BCO میرے انٹرویوز ہیں، میں نے کہا تھا، لیکن 3 دن کے بعد میں نے اس پہ کالم بھی لکھ دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جیو اسٹریٹجک حالات تبدیل ہو چکے ہیں. پاکستان انڈیا کے علاقے میں نہیں، میں نے کہا پورے ریجن میں تبدیل ہو گئے ہیں. اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو اس کی یہ وجہ تھی کہ جو 2 دہائیوں سے زیادہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جس میں امریکہ کی اور ویسٹ کی مدد شامل تھی، کیونکہ بھارت کو چین کے خلاف اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، ایک بھارت کو بہت بڑی طاقت کے طور پہ پیش کر رہے تھے. اور یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس سے لوگ جو متاثر ہو رہے تھے، بشمول ہمارے عرب مسلمان بھائی. اور بھارت نے کافی جو اس کے تعلقات تھے گلف کے ممالک کے حکمرانوں سے، حکومتوں سے بہت بہتر ہو گئے تھے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کی معیشت ہم سے بہت بڑی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ٹریڈ بہت بڑا ہے. اگر ہمارا 4 بلین کے قریب ہے تو ان کا 40 بلین کے قریب ہے. پھر اوپر سے جب یہ ڈونگرے بچائے گئے کہ جی بڑی طاقت بن گئی، اور وہ جناب ہمارا تو، مجھے تو کہا جاتا تھا انٹرنیشنل کانفرنسز میں جب میں بھارتیوں کو ملتا تھا کہ بھائی بس کریں، ہم سے بات کریں، آپ کا ہمارا تو جو بجٹ ہے ڈیفنس کا وہ تو آپ کے پورے بجٹ سے بڑا ہے. پھر دنیا نے دیکھی کہ بجٹ بھی ان کا بڑا تھا، فوج بھی ان کی بڑی تھی، معیشت بھی ان کی بڑی تھی. انہوں نے بیڑا غرق خود اپنا کر لیا. یہ جو ایک بنا ہوا تھا نا طلسم، جھانسا، کہ جی یہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ 4 دن میں کلیئر ہو گیا کہ پاکستان انڈین آرمیز، جیسے میں نے آج سے 7 سال پہلے جب کتاب لکھی، 8 سال پہلے، اس میں میرا موازنہ نے فگرز دے کے کہا تھا کہ برابر کی فوجیں ہیں، ایئر فورس سپیریئر ہے. آج فرق صرف یہ ہے کہ ایئر فورس اور زیادہ سپیریئر ہو گئی ہے. آرمی ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے، 1 انچ اس نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. لیکن جو ایئر فورس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 65 میں اس نے 5 دن لیے تھے، پلوامہ کے بعد اس نے 24 گھنٹے لیے تھے. اس میں اس کو 35 منٹ میں ایئر سپیریورٹی مل گئی. جن لوگوں کے پاس ذرائع ہیں دیکھنے کے، جن کی سیٹلائٹس ہیں، آنکھیں ہیں سمجھے آسمان میں، ان کو حقائق کا علم ہو جاتا ہے. امریکہ کو بھی علم ہو گیا، چین کو بھی ہو گیا، اور گلف والے کو بہت دور تو نہیں رہتے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے بھارت کی اکانومی بڑی ہے، لیکن ملیٹریلی جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ بھارت ایک سیکیورٹی پرووائڈر ہے، جی کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں، لیکن مقصد اس کا تھا امپریس کرنا ہمارے ارد گرد کے ہمارے ہمسایوں کو اور عرب بھائیوں کو. وہ خاک میں مل گیا. اب پتہ یہ چلا کہ نہ تو بھارت پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے دھڑا دھڑ ایران پہ حملہ ہو، حماس پہ ہو، قطر پہ ہو، وہ ہر جگہ پہ اسرائیل کا ساتھی نظر آیا. خطرہ لوگوں کو اسرائیل سے ہے، تو کیا خاک کسی کی مدد کرے گا اس علاقے میں سیکورٹی پرووائڈر؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کی جو یہ بنی ہوئی تھی ایک بہت بڑی یہ ایک امپریشن جو امریکن ویسٹرن میڈیا شامل تھا کہ بہت بڑی وہ ملٹری پاور ہے، اس سے تو چین کے برابر اسے کھڑا کیا جا رہا ہے، وہ بھی کلیئرٹی سے آ گئی. پھر جو رہی صحیح کسر تھی، جو امریکہ کو انہوں نے اپنا مائی باپ مانا ہوا تھا امریکہ، ہندوستان نے اور مودی صاحب، تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. ان کو جپھیاں مارے ہی جاتے تھے. ٹرمپ صاحب کو جدھر ملتے تھے اور اتنی دیر ہاتھ ملاتے تھے کہ ٹرمپ کے میرے خیال ہاتھ بھی دکھ جاتے ہوں گے. لیکن وہ ثابت ہو گیا
ان کی جی جو ٹرمپ کا وہ پروٹیکشن کلیم کر رہے تھے وہ بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ ان سے غلطیاں کئی ہوئیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، امریکنوں نے انڈاؤٹڈلی رول ادا کیا۔ کیا ہمیں اس پہ غصہ ہونا چاہیے؟ مشکور ہونا چاہیے۔ بھائی یہ دو ملک ہیں، ایٹمی ملک ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہے۔ وہ بھی بل گیٹس کا مشن آیا تھا، کیا تھا؟ یہی تھا۔ کلنٹن نے کیا کیا؟ یہی کیا تھا نا، دو نیوکلیئر ملک آمنے سامنے چھڑایا تھا۔ پومپیو نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رات کو میں سویا ہوا تھا، میں پتہ نہیں قطر میں تھا یا کہاں تھا، انہوں نے کہا مجھے جگایا گیا تھا کہ ہندوستان کی فارن منسٹر لائن پہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ جی جنگ ہونے والی، آپ رول ادا کریں۔ مجھے خود کالن پال نے کہا تھا، واجپئی صاحب نے جس دن یہ کیا ہینڈ آف فرینڈشپ ایکسٹینڈ، تو اس نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی ہم کو کچھ ہونے والے اچھی چیز ہے، آپ اس کو ویلکم کیجئے گا۔ واجپئی صاحب نے ہینڈ آف فرینڈشپ ایکسٹینڈ کیا، ہم ریڈی تھے۔ اگلے دن پرائم منسٹر پاکستان جمالی صاحب مرحوم تھے، ہم نے فوری طور پر ان کو ویلکم کیا۔ تو میرا کہنا یہ کو امریکہ نے پہلی دفعہ کیا، پانچویں دفعہ تو ریکارڈ پہ ہے۔ میں موجودہ صورتحال پہ بھی آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا سر، قصوری صاحب، موجودہ صورتحال پہ بھی آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ یورپی ممالک نے تو فلسطین کو آزاد ریاست، تقریباً یورپی ممالک تمام نے یا بیشتر نے فلسطین کو آزاد ریاست جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ آج جو ہونے جا رہی ہے مسلم ممالک کی قیادت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے ٹرمپ سے، وہ بھی اسی موضوع پر ہوگی۔ تو ایک چھوٹی سی ناجائز ریاست جو کہ اسرائیل جس کو کہتے ہیں، وہ پوری دنیا کو چیلنج کیے ہوئے ہے، اور پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ ایک طرف ہے، امریکہ اس کا جو ہے وہ اتحادی ہے۔ تو کیا اب آج مسلم قیادت جو ہے وہ اس کو قائل کر لے گی ٹرمپ کو کہ آگے اسرائیل اپنے مظالم بند کر دے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے وہ دنیا کے سب سے بڑی ریاست امریکہ کی پروٹیکشن میں ہے، اور وہ یورپ کے جو سب سے انٹلیکچولی ایڈوانسڈ لوگ تھے وہ اسرائیل مائیگریٹ کیا۔ یہ ایک یورپین ریاست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایشیا کے یہودی شامل ہوئے ہیں، مانتا ہوں میں، لیکن بنیادی طور پر یورپین ملک ہے۔ یورپین جوز جو ہیں، جو صدیوں سے یورپ میں رہ رہے تھے، وہ ایک ایڈوانسڈ ریاست کو پلانٹ وہاں کر دیا گیا۔ اور ستم ظریفی ہے کہ برطانیہ اور فرانس، یہ عجیب و غریب بات ہے، یہی وہ تھے جنہوں نے چھرا گھونپا تھا، وہ جو 100 سال پہلے انہوں نے معاہدے کروائے تھے، جس کے سائکس پیکو پیکٹ، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو بٹھایا گیا تھا۔ اتنے معاملات تبدیل ہوئے ہیں کہ آج انہوں نے فلسطین کی ریاست کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ لیکن آپ نے جو کہا نا کہ اتنی چھوٹی سی ریاست نہیں، امریکہ، اور امریکہ کے لیے مصیبت یہ ہے کہ فورن پالیسی کا ایشو ہی نہیں ہے، یہ انٹرنل پالیسی ہے ان کی۔ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا کنسنسس ہے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہودی لابی نہیں ہے۔ وہاں کی جو کرسچن ایونجلسٹ ہیں، کو 30% رائٹ ونگ کرسچنز جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جب آپ مذہب پہ اپیل کرنے لگے اور ووٹ مذہب کے نام پہ پڑھنے لگے تو عقل کام نہیں کرتی۔ اگر عقل کام کر رہی ہوتی تو جب کہا گیا تھا ان کو، افغانستان کے حکمرانوں کو، کہ آپ اسامہ بن لادن کو اگر امریکہ کے حوالے نہیں کرتے تو کسی مسلمان ممالک سے ٹرائل کرا لے، اس نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ افغانستان کا انہوں نے بیڑا غرق کرا لیا، اسامہ بن لادن کو نہیں چھوڑا۔ اب امریکہ اپنی تباہی کرا رہا ہے، جتنا اس کو نقصان ہو رہا ہے، جتنی اس کی گڈ ول ختم ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنل میٹر ہے، اس لیے کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک نتیجہ ضرور نکلے گا، وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں تک باقی دنیا ہے، اگر اسی طریقے سے وہ ان کو ایکسیپٹ کرتی گئی، ون بائی ون ان ریاستوں نے ایکسیپٹ کیا، تو مورال شیٹر ہو جائے گا اسرائیل کی اپنی ریاست کا، اور اس کا اثر ہوگا بد نصیبی سے فوراً تو نہیں ہوگا، فوراً تو قابض ہیں نیتن یاہو صاحب، وزیر اعظم نیتن یاہو، وہ یا جیل جائیں یا وزیر اعظم رہیں، ان کی خواہش ہے وہ جیل نہ جائیں، اور وزیر اعظم تب رہ سکتے ہیں جو کہ بدترین ایلیمنٹس اسرائیلی سیاست کے ہیں، رائٹ ونگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اگر نہ ان کی مدد لیں تو وہ خود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، کیا اس میٹنگ سے کیا اثر پڑے گا؟ ہاں کچھ مورال اثر
خدا کرے کو اثر پڑ جائے. ایک اثر یہ پڑ سکتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفر کی تھی اور جو حماس نے ایکسیپٹ کر لی تھی، اور بلکہ آج یہ بھی خبریں تھیں کہ شاید حماس آج پھر ایک میسج بھیجی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اگر تو اس میں کوئی رستہ نکل آئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وکٹری ڈکلیئر کر لے، اسرائیل بھی وکٹری ڈکلیئر کر لے اور حماس بھی ڈکلیئر کر لے کہ جی ہم دیکھ معاہدہ ہو گیا، اگر وہ معاہدہ نہیں ہوتا تو روز بچوں کا اور عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہاں، تو اب جینوسائیڈ ہے. اب تو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پہلے کہہ چکا ہے، وہاں وار ہنگر از اے ویپن آف وار استعمال ہو رہا ہے. وہ تو بعد میں ہوگا نا، کہ جس طرح نیورنبرگ ٹرائل ہوا ہٹلر کا اور اس کے ساتھیوں کا، یہ تو ہوگا ایک دن. لیکن ابھی تو وہ وہاں جس طرح خون لوگوں کا بہا رہے ہیں، کیا وہ کل رک جائے گا؟ ابھی تو نہیں نظر آ رہا. ہاں میں نے آپ کو کہا ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر ساری وکٹری ڈکلیئر کر دیں تو ان معصوموں کی جان شاید بچ جائے. ہماری دعا بھی یہی ہے. اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیے، تمام مسلمانوں کی یہ دعا ہے. جی بالکل، یقیناً دعا بھی ہے، اور بلکہ پورے عالم میں جو عوام ہیں کم از کم وہ تو سارے ہی غزہ کے معصوموں کے ساتھ کھڑے ہیں.